تعالیٰ عنہ، یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یہی دو شخص تھے، ابا تو فوت ہو گئے تھے، یہی تو وہ شخص تھے جنہوں نے حضرت علی کو حضور کے حجرے میں بھیجا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اعزاز یہ ہے، جب نبی سے بیٹی کا رشتہ مانگنے گئے، حضور علیہ السلام مجھے اپنا بیٹا بنا لے، فرمایا ہمارے شرف کے حضور کے آگے میری زبان نہ کھلی، میں نے عرض کی میں آپ کی شفقت میں ہمیشہ کریم لینے آیا۔ حضور علیہ السلام نے نہ کی، آپ نے فرمایا اہلا و سہلا مرحبا، آپ نے فرمایا علی بیٹیوں کا حق ہے، مجھے بیٹیوں کا حق بتلانے دے، خدا پاک کی قسم ہے میرا نبی اپنے بستر سے اٹھا، آج دروازے پہ کوئی رشتہ کرنے کے لیے آ جائے، نہ امی پوچھے گی نہ ابا پوچھے گا، واہ پیغمبر جانوروں کے حقوق جا بتلائے، وہ بچیوں کے حقوق بتلائے۔ حضور بیٹی فاطمہ سے پوچھنے چلے گئے، جبرائیل پیچھے آ کے کھڑے ہو گئے، آپ نے مڑ کے دیکھا جبرائیل کھڑا ہے، فرمایا جبرائیل تیرا آنا کیسا؟ کہا آج میں بھی علی کا وکیل بن کے آیا، پروردگار عالم کہہ رہا ہے بیٹی کا رشتہ لینے آیا۔ پیغمبر سوچ سمجھ کے جواب دینا، آگے آپ کی مرضی، آپ کا رب کہہ رہا ہے میں نے کائنات کے سارے حسینوں پر، کائنات کے سارے جوانوں پر، کائنات کے خوبصورت لڑکوں پر، کائنات کے ایمان والوں پر، ان کے چہروں پہ میرے نظر ڈالی۔ اللہ فرما رہا ہے مجھے میری عزت کی قسم علی سے سونا جوان ہی مجھے کوئی نظر نہیں آیا۔ حضور تشریف لے گئے حجرے میں سیدہ کے، اسی مہینے میں سیدہ کی وفات ہوئی، بیٹیوں میں واحد بیٹی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب ان کو رخصت کیا، تھوڑا سا گھر ان کے حضور کے گھر سے دور تھا، پاک پیغمبر ان کے گھر روزانہ جایا کرتے، جس دن حضور گھر نہ جایا کرتے سیدہ فاطمہ دروازے پہ آ جایا کرتی۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے میں دیکھ کے حیران ہوا کرتی، دونوں ہاتھ میں ہاتھ ڈال لیا کرتے، گھر کے دروازے سے چرپائی تک وہ حضور کا ہاتھ چوما کرتی، حضور بار بار ہاتھ چوما کرتے۔ او بیٹیوں والو خدا کے واسطے تم عیدی دیتے روتے ہو، پاک پیغمبر کو دیکھو، معراج کی رات جس کے پیروں کی تلیاں جبرائیل چومنے کے لیے آیا، آج دروازے پہ بیٹی کی ہتھیلیاں چوم رہا ہے۔ سیدہ کہتی جب چرپائی پر آ کے سیدہ فاطمہ حضور کھڑے ہو جاتے، میری آنکھ نے دیکھا، اللہ کی عزت کی قسم ہے جب اس وقت جب تک سیدہ فاطمہ نہ بیٹھتی قبلی والے کھڑے رہتے، سیدہ فاطمہ کے ماتھے پر بوسہ دیتے۔ ایک مرتبہ تو سیدہ فاطمہ کو سینے سے لگا کے فرمایا اللہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا، یا اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، عرش والا تو بھی اس سے محبت کرنے لگ جا۔ نکاح ہوا حضرت علی رضی اللہ عنہ کا۔ علی جاؤ تیاری کرو، کچھ تیرے پاس ہے؟ کہا جی ایک زرہ اور ایک تلوار ہے۔ علی تلوار رکھ، مردوں کی نشانی ہے، جہاد میں کام آئے گی، زرہ جا مدینے کے بازار میں بیچا۔ خدا کی قدرت، اتفاق دیکھیے، کیا مدینے میں صرف عثمان ہی تھا؟ کیا مدینے میں کوئی اور امیر نہیں تھا؟ اتفاق تھا، اللہ کا حکم تھا، ملاقات عثمان سے کروائی تاکہ دنیا کو پتہ لگ جائے ان کا ویر نہیں، ان کا آپس میں پیار ہے۔ حضرت علی کے ہاتھ میں زرہ دیکھی، کہاں چل دیے؟ کہ رسول اللہ نے اپنی بیٹی کا رشتہ مجھے دے دیا، شادی کی تیاری کرنے جا رہا ہوں، کیا کرو گے؟ کہ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حق مہر کی ادائیگی کے لیے زرہ بیچنے کا کہا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے کہا کتنے کی؟ کہا 600 کی یا 450 کی، بعض روایت میں 600 کی آیا، 600 درہم دے دیے۔ حضرت علی جانے لگے، کہا اے علی شادی کا تحفہ کوئی نہیں لے گا؟ کہا کیا تحفہ؟ کہا زرہ میں نے خرید لی، پیسے تجھے دے دیے، یہ شادی کا تحفہ عثمان تجھے دے رہا ہے، پیسہ تیرے نکاح کے حق مہر میں کام آئے گا، زرہ جہاد میں کام آئے گی۔ علی جب تک یہ زرہ تیرے وجود پہ رہی، لڑتا تو رہے گا، ثواب عثمان کے کھاتے میں آتا رہے گا۔ حضور علیہ السلام کے پاس زرہ لے کر حضرت علی پہنچے، ہاتھ میں زرہ دیکھی اور پیسے دیکھے۔
علی کہاں سے آئے؟ کہ وہ تیرا داماد لاڈلا عثمان رضی اللہ عنہ سے نے سودا کیا، کزیرہ بھی دے دی، پیسے بھی دے دیے۔ حضرت علی کہتے میرا ایمان گواہ، میری آنکھیں گواہ، میں نے آمنہ کے لال کو، مدنی مٹھے سرکار کو میں نے دیکھا، آپ نے ہوا میں ہاتھ بلند اٹھا دیے، آپ علیہ السلام رو بھی رہے تھے اور دعا فرما کے کہہ رہے تھے اللہ فرشوں پہ میں عثمان سے راضی ہو گیا، عرشوں پہ اللہ تو عثمان سے راضی ہو جا۔ ان کے بارے میں انگلیاں اٹھاتے ہو جن کے ایمان کی اللہ تصدیق کرے؟ کیسے؟ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، اللہ ان کے ایمان کے عرشوں پہ قسمیں اٹھا رہا ہے۔ نکاح کا وقت آیا، حضرت علی کا گواہ کون بنے؟ اللہ اکبر، حضور منبر پر آ کے بیٹھ گئے، صحابہ کا مجمع مسجد نبوی میں بھرا پڑا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی اللہ اکبر سامنے بیٹھے، آپ نے فرمایا ابو بکر عمر کا ہے؟ حضرت ابو بکر عمر لبیک یا رسول اللہ، فرمایا میرے دائیں آ کے بیٹھ جاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سامنے، ابو بکر عمر دائیں، صحابہ سامنے بیٹھ گئے، فرمایا اے علی میں فاطمہ الزہرا کا نکاح ان گواہوں کی موجودگی میں محمد الرسول اللہ کر رہا ہوں، اور میرے عزیزوں اگر ابو بکر اور عمر کا ایمان قبول نہیں، خدا پاک کی قسم فاطمہ علی کا نکاح جائز نہیں۔ اگر گواہی جھوٹے ہو جائیں تو میرے بھائی کیس کمزور ہو جاتا ہے، خدا کے واسطے صحابہ پر ظلم و ستم نہ کرو، ابو بکر و عمر کے ایمان کو نہ کھولو، خدا پاک کی قسم حضرت علی فاطمہ کے نکاح پہ رفع جائے گا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مفلسی تو ایسی تھی، حضور علیہ السلام نے فرمایا علی فاطمہ کو بیعہ کے کہاں رکھے گا؟ حضور علیہ السلام کے سامنے رونے لگ گئے، کہنے لگے کملی والے، باپ غریب تھا کثیر العیال، بہن ام ہانی حضرت علی کی جس کے گھر سے حضور معراج پہ گئے، یہ وہی ام ہانی ہے جس کے گھر میں حضور فتح مکہ کے موقع پر آئے، آپ نے کھانا بھی اس کے گھر میں کھایا، آپ نے لباس بھی لیا، آپ نے غسل بھی فرمایا، آپ نے آرام بھی کیا۔ مکے کے سرداروں نے، بڑے بڑے رئیسوں نے اپنے گھر کے دروازے کھول دیے، حضور غریب بڑی بہن کے دروازے پہ چلے گئے، آپ نے فرمایا دسترخوان تو بڑے نظر آئے، اگر دسترخوان پہ بیٹھ گئے غریب بہن کا دروازہ بھول گیا، لوگ قیامت کی صبح تک بہنوں غریبوں کو فراموش کرتے رہیں گے۔ غریب بہن کے دروازے پر پانی کے گھونٹ کے ساتھ سوکھی روٹی کے ٹکڑے چبا کر محمد بہنوں کا شان بتانے کے لیے آیا ہے۔ پڑھو تو صحیح اسلام، پڑھو تو صحیح قرآن، ہم تو پتہ نہیں کہاں دھکے کھا رہے ہیں۔ علی مکان کوئی نہیں کا جی مکان کوئی نہیں۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کوئی علی کو مکان دے۔ ایک صحابی کھڑے ہو گئے کہ یا رسول اللہ میرے مکان کم کام آئیں گے؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گھر والی حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہ اس مکان کو دیکھنے کے لیے حضور علیہ السلام نے بھیجا، جا کے مکان دیکھ کے آئے، ایک دوسری مائی کو ساتھ غالباً ام ایمن کو، جاؤ مکان دیکھ کے آؤ میری فاطمہ کے قابل ہے کہ نہیں۔ آپ نے لال رنگ کی مٹی ساتھ لی، حضرت علی کے لیے جو مکان بنایا تھا اس کے گھر کے ویڑے کا فرش اوپر نیچے تھا، ان دو مائیوں نے اس فرش کا پلستر کیا، پھر آ کے کہا اللہ اکبر، جس کو پل سرات سے گزرتے جھٹکا لگے گا، پل سرات سے گزرتے جب نبیوں کی نگاہیں نیچی کروا دی جائیں گی، ہم نے تیری بچی کے لیے سین ہموار کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دروازے پر رخصت کرنے کے لیے آئے۔ میرے عزیزو اللہ اکبر، کسی کو رخصت باپ کرے گا، کسی کو میرے عزیزو ماما کرے گا، رخصتی کا وقت بڑا نازک ہوتا ہے، باپ کہتا ہے میرے سے برداشت نہیں ہوتا، میرا کلیجہ پھٹ جائے گا۔ اور میرے عزیزو اپنے تل سے اپنے جگر کے ٹکڑوں کو جدا کرنا کوئی عام بات نہیں۔ خدا پاک کی قسم بیٹی کی جدائی کے وقت تو امام الانبیاء بھی رو دیا ہے۔ سیدہ کو روتے دیکھا، سر جھکا دیکھا، آپ نے فرمایا فاطمہ کیوں روئی؟ جن کی ماں دنیا سے چلی گئی کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے سننا،
خدا پاک کی قسم گھر میں برتن بھانڈے موجود ہیں، گھر میں سامان موجود ہے، ماں باپ کے جنازے اٹھ جانے کے بعد ہنستے بستے گھروں میں ویرانی آ جاتی ہے۔ تجھے اپنی ماں عزیز ہے، فاطمہ کو کیا ماں سے پیار نہ ہوگا؟ سیدہ سر جھکا کے رونے لگ گئی، حالانکہ ماں عائشہ کھڑی تھی، ماں حفصہ کھڑی تھی، ماں ام سلمہ کھڑی تھی۔ اللہ اکبر، کسی کو سہیلیاں رخصت کرے گی، کسی کو اس کی سکول کالج کی دوست رخصت کرے گی، واہ فاطمہ تیرے مقدروں پہ قربان ہو، تجھے رخصت کرنے کے لیے اما عائشہ ام سلمہ دروازے پہ کھڑی ہے، تجھے سلامی دینے کے لیے آسمان سے فرشتے آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ کو روتے دیکھا، آپ نے فرمایا فاطمہ کیوں روئی؟ حضور کے سینے پر دھڑام سے گری، پیغمبر کے ساتھ اپنے جسم کو لگا کے زاروں قطار رو کے کہنے لگی، ابو جان آج مجھے میری ماں خدیجہ الکبریٰ یاد آ رہی ہے۔ اللہ اکبر، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رخصت ہو گئی۔ حضرت عقیل رضی اللہ عنہ رخصتی لینے کے لیے آئے، حضرت علی کے بھائی، کیسا پیارا گھر تھا، کھجوروں کی چھال کی چھت، جاؤ پیر میل کے روشن خیالوں روشن ضمیروں بازار بھرے پڑے، کوئی عید کے بعد اپنی بچی کی شادی کرے گا، شادی کا جہیز کا سامان لینے کے لیے کوئی یار کو ساتھ لے کے آتا ہے، کوئی چاچے کو ساتھ لاتا ہے، کوئی تائے کو ساتھ لاتا ہے۔ حضور نے اعلان فرمایا، ابو بکر عمر لبیک یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا میرے ساتھ مدینے کے بازار میں چلو، میں فاطمہ کا سامان لینے جا رہا ہوں۔ فرشتے بھی حیرت سے دیکھ کے سلامی کرتے ہوں گے۔ گھر کا دسترخوان ہے، روزے پہلے پسند تھے، اور روزہ بھی میرے عزیزوں کس حالت میں رکھتے ہیں؟ فرمایا بہت ہی مقدروں کی بات ہوتی جب ہمارے روزے کی حالت میں ہمارے دسترخوان پہ روٹی آ جایا کرتی، ورنہ فاطمہ، حسن حسین اور حضرت فضہ یہ آپ کی خادمہ کنیز ہے۔ فرمایا کئی کئی دل کھجور کے دانے پانی کے گھونٹ سے روزہ افطار کیا کرتے تھے۔ ایک دن مقدروں سے کئی آٹا گھر میں آ گیا، روٹی پک گئی، روزے کی حالت تھی۔ اللہ اکبر، دروازے پہ دستک ہوئی، مسکین دروازے پر آ کے کھڑا ہے، ادھر افطاری کا وقت ہے، یہ کون؟ علی رضی اللہ تعالی، اللہ اکبر، امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسے کرم اللہ وجہ کا لقب دیا، کرم اللہ وجہ، نبوت نے ہاتھ اٹھائے، فرمایا اے علی جیسے آسمان پہ سورج چمکتا ہے، میرے صحابہ میں قیامت کی صبح تک تیرا چہرہ ایسا ہی چمکتا رہے گا۔ کون؟ علی رضی اللہ تعالی۔ اماں نے آپ کا نام حیدر رکھا، اماں نے آپ کا نام حیدر رکھا، حیدر جھپٹ کر اپنا حق لینے والا، کملی والے کی طرف سے لقب اسد اللہ و اسد اللہ کا لقب مل گیا، اللہ کے شیر کا لقب مل گیا، علی المرتضیٰ کا لقب مل گیا، ابو تراب کا لقب مل گیا، مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ کا اعزاز مل گیا ہے۔ فرمایا ادھر افطاری کا وقت، اللہ اکبر، یا تو دسترخوان پہ بیٹھے، ماں نظر نہیں آتی، ابا نظر نہیں آتا، بھائی نظر نہیں آتا، کھانے کے آداب بھی کملی والا جب بیت الخلاء میں جانے کا طریقہ بتلایا، کملی والے نے وہاں کھانے کا طریقہ بھی بتلایا ہے۔ دروازے پہ دستک ہوئی، اہل البیت کے دروازے پر آیا، کچھ کھانے کو مل جائے گا۔ حضرت علی نے سیدہ فاطمہ کی طرف دیکھا، حضرت حسن حسین کی طرف دیکھا، کسی کو نہ کہا اپنی دے آؤ، اپنی روٹی اٹھائی، بیٹے حسن کا جی ابا کا جا میری روٹی فقیر کو دے آ۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دیکھا کہ شوہر سخاوت کر سکتا ہے، بیوی پیچھے کیسے رہ سکتی ہے؟ سیدہ فاطمہ نے اپنی روٹی دے دی۔ حضرت حسن کہنے لگے ابا جان ہماری تربیت کسی گلی والے نے نہیں کی، ہماری
تربیت رسول اللہ کے داماد نے کی ہے، ہمارے ابا علی تو نے ہماری تربیت کی ہے، اپنے حصے کی روٹی حضرت حسین کھڑے ہو گئے، اللہ اکبر کہنے لگے میرے حصے کی روٹی بھی لے جاؤ۔ حضرت فضہ آپ کی کنیز دیکھ رہی تھی، دھاڑے مار کے رونے لگی، کہنے لگی آل البیت کا گھرانہ سخی ہو سکتا ہے، غلام سخی کیوں نہیں ہو سکتے؟ آج آل البیت سخاوت کر رہے ہیں کہ آل البیت کے غلام